اسرائیل اور ایران کا تنازع شروع ہوئے 3 ہفتے ہو چکے ہیں اور دکھتا یہی ہے کہ تنازع بہت خطرناک مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی آج ایک ہائی لائٹ ہے جو کہ امریکی وزیر دفاع یا جن کو وار منسٹر یا سیکرٹری فار وار کہتے ہیں، ان کے بیان سے اگر شروع کیا جائے تو یقیناً ایک بہت خوفناک پیشگوئی ہوتی ہے آگے آنے والے وقتوں کی۔ اس حوالے سے اگر امریکی وزیر دفاع کی پریس کانفرنس کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ جمعرات کو اب تک کا سب سے بڑا اسٹرائک ہوگا، اور یہ مجھے ایٹ لیسٹ کوئی خالی خلی دھمکی نہیں لگتی، کیونکہ اب تک جو بھی باتیں ہوئی ہیں اس میں 80% ان سٹیٹمنٹس کو کوشش کی گئی ہے پیرانویا کے ذریعے ہی صحیح، مگر اس کو کوشش کی گئی ہے پریکٹیکل لائنز کے اندر اچیو کرنے کی امریکہ کی جانب سے۔ ایک اسٹرائک پیکیج اس کو کیوں کہا گیا، اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے اسرائیل کی جانب سے ایران کے اہم ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملے کے بعد ایران نے فوری اور سخت رد عمل دیتے ہوئے سعودی عرب اور قطر میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ قطر نے ان حملوں کو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے ایرانی سفارتی عملے کو 24 گھنٹوں میں ملک بدر ہونے کا حکم دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ساؤتھ پارس پر اسرائیلی حملے کا امریکہ کو پیشگی علم نہیں تھا۔ اگر ایران نے قطر کی LNG تنصیبات پر دوبارہ حملہ کیا تو اس کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ دوسری جانب عرب و اسلامی ممالک کے ہنگامی اجلاس میں ایران کے حملوں کی مذمت اور انہیں فوری طور پر روکنے کا کہا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب حملوں کے بعد فوجی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اس صورتحال کے بعد جنگ کس طرف جائے گی اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی عید کے موقع پر جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارا آج کا پینل موجود ہے، تہران سے بھی ہمارے پینل سے ایک بہت رسپیکٹڈ وردی اسپیکر موجود ہوں گے، ڈاکٹر سید حسن رضا، تجزیہ کار ہیں، تہران بیسڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج کے شو میں موجود ہوں گے ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ، دفاعی تجزیہ کار ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی، یہ بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ان سب سے آج ہم خطے کی مکمل صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ خطہ جو کہ اس وقت ایک جنگی خطہ بن چکا ہے، یہی کہنا چاہیے۔ عید کا موقع ہے، دو اطراف، دو فریقین نے تو عید پر سیز فائر تو اس کو نہیں کہا جائے گا، ایک جس کو کہتے ہیں جنگ بندی، ایک عارضی جنگ بندی یا فائر بندی زیادہ بہتر مناسب لفظ ہے، اس کا اعلان کیا ہے، مگر عید کے فوراً بعد یعنی 25 مارچ کو کیا ہوتا ہے، پاکستان کی ایئر سٹرائکس کس لیول کے ساتھ واپس آتی ہیں، وہ وقت ہی بتائے گا۔ اور افغانستان کی جانب سے ایک پروپیگنڈا وارفیئر جو جاری ہے، جس میں انہوں نے حسب عادت پرانی تصاویر کا بھی استعمال کیا، پرانی ویڈیوز کا بھی استعمال کیا، اور تو اور ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر کو بھی نہیں بخشا، اس حوالے سے بھی آج تفصیلی بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سید حسن رضا جو تہران میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب جانا چاہیں گے۔ ڈاکٹر سید حسن رضا، آپ کا بہت بہت شکریہ ریڈ لائن کے لیے پروگرام کے لیے وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایرانی عوام کی اس وقت بہت بات چیت ہو رہی ہے، امریکہ کی جانب سے تاثر دیا جاتا ہے کہ ایرانی عوام اس موجودہ رجیم سے خوش نہیں ہے، رجیم کا لفظ وہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں اور اسلامسٹ رجیم کہتے ہیں۔ آپ تو پہلے یہ بتائیے گا کہ اس وقت عوام کا جوش و جذبہ کیا ہے، امریکہ کی بات میں وزن ہے یا آپ تہران میں موجود ہیں، آپ بتائیے کہ اس وقت جو ایرانی عوام ہیں ان کا مزاج کیا کہتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ دیکھیے، امریکہ جو ایران کے اندر رجیم کی بات کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب لفظ ہے رجیم۔ ایران کے اندر امریکہ کو کسی رجیم کا سامنا نہیں ہے، بلکہ ایران کے اندر امریکہ کو ایک ملت کا سامنا ہے، ایک عوامی انقلاب کا سامنا ہے۔ رجیم جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ بشار الاسد کی طرح چینج کی جا سکتی ہے، ونزویلا کے صدر کی طرح چینج کی جا سکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایران کے اندر رجیم ہوتی اور اس کو ایرانی عوام بھی چاہتے کہ ہم اس کو چینج کر دیں، تو سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد تو بڑا اچھا موقع تھا کہ اس وقت سپاہ پاسداران کی ملٹری لیڈرشپ بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کی گئی، باقی جو فضائیہ کے چیف ہیں وہ بھی مار دیے گئے، جوائنٹ چیف آف سٹاف سید عبد الرحیم موسوی ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، تو بڑی آسانی کے ساتھ تو یہ ہو سکتا ہے عوام کے پاس موقع تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر انقلاب کی شہادت کے بعد ایک ہفتے تک نئے رہبر کا انتخاب نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود جنگ جو ہے وہ بڑی تیاری کے ساتھ، بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھی۔ اور جو عوامی تاثر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایرانی جو عوام ہے
وہ اپنے اس نظام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے تقریباً 35 کے قریب ایسے زیر زمین میٹرو اسٹیشن ہیں کہ جو تقریباً عام زمین سطح زمین سے 500 میٹر کی نیچے گہرائی کے اندر موجود ہے. تو ان 35 میٹرو اسٹیشن کو تہران کے صحیح. اندر انہوں نے پناہ کے طور پہ اعلان کیا ہے کہ جنگی صورتحال میں اگر کوئی پناہ گاہ میں جانا چاہے تو وہ میٹرو اسٹیشن میں نیچے جا سکتا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ ان 18 دنوں کے اندر ایک ایرانی فرد نے بھی جو ہے پناہ گاہوں کی طرف جو ہے وہ نہیں کیا ہے، جبکہ تہران کے اندر مسلسل جو ہے وہ ہر روز ہی اٹیک ہوتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹر حسن اس کے اندر ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی آ رہا ہے کہ ایران میں اس وقت ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے انٹرنیٹ کا، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو انٹرنیٹ کی رسائی ہے. تو اس کاؤنٹر آرگیومنٹ کو فرام دا ویسٹ سائڈ آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں، یا اس کا جواب کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ ہے، ایک اس کو کہتے ہیں نیشنل انٹرنیٹ. وہ انٹرنیٹ تو ابھی بھی پورے ملک میں تمام لوگوں کی ایکسیس میں، جس کے اوپر تمام ایرانی اپلیکیشن، ایرانی چینلز، ایرانی سروسز وہ ساری کی ساری چل رہی ہیں. آپ آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں، آن لائن چیزوں کو بک کر سکتے ہیں، ہر چیز ٹیکسی پہ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. لیکن جو انٹرنیشنل انٹرنیٹ ہے، انٹرنیشنل انٹرنیٹ جو ہے وہ ظاہری طور پہ یہاں پہ ایران کے اندر خصوصاً اسٹار لنک کا جو انٹرنیٹ تھا وہ ایران کی گورنمنٹ کی طرف سے کئی سالوں سے ممنوع ہے، کہ جس کے اوپر ایران مخالف جو چینلز ہیں وہ اپنے چیزیں چلاتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں نا، میں یہاں پہ بریکٹ کے اندر عرض کر دوں کہ اس وقت پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے خلاف اس کی اپنی زبان کے اندر اتنے چینل نہیں ہوں گے جتنے ایران کے ہیں. یعنی ایران کی پرشین لینگویج کے اندر 200 سے زائد چینل فقط ایران کے خلاف ہیں، جو باہر بیٹھ کے ایران کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں. تو وہ اسی انٹرنیٹ کے ذریعے ہی یقین کر رہے ہیں. یعنی جو انٹرنیشنل انٹرنیٹ ہے اس سے عام لوگوں کا ویسے بھی عام روٹین میں بھی کوئی اتنا سروکار نہیں ہوتا ہے. وہ اپنی ایکسیس جو داخلے ملک کے اندر ہے اس امور میں. اب انٹرنیشنل جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہماری طرح لوگ جنہوں نے ظاہراً اپنے گھر میں رابطہ کرنا ہے، ملک سے باہر رابطہ کرنا. ڈاکٹر صاحب ایک اور کوئک کویشچن کے ساتھ ہی پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور اپنے ساتھ دوسرے اپنے جتنے پینلسٹ ہیں ان کو بھی ایڈ کرنا چاہوں گی پروگرام میں. ایک سخت سوال ہے، اور وہ سخت سوال یہ ہے کہ ایران ایسپناج نیٹ ورک کو بریک کرنے میں یا کاؤنٹر کرنے میں یا اسیس کرنے میں ناکام کیوں رہا ہے؟ اور عمومی تاثر دنیا میں یہی پایا جا رہا ہے، خاص طور پہ ٹل دی اسیسینیشن آف ڈاکٹر علی اردشیر لاریجانی، کہ ان کی اسیسینیشن تک ایسا لگتا ہے کہ بہت ڈیپ پینیٹریشن ہے اسرائیلی اسپائی کرافٹ کی ایران کے اندر. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دیٹ؟ یہ بہت ایک خطرناک جو ہے ایک سمپوزیم کریٹ ہو رہا ہے ڈسکشن کے حوالے سے. جی دیکھیں اس میں عرض کرتا چلوں کہ ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مثلا امریکہ اگر دنیا کی سپر طاقت ہے تو کیا امریکہ کے اندر انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے؟ کیا امریکہ نے انٹیلیجنس کی موضوع کے اوپر ضربیں یا چوٹیں ایران سے نہیں کھائی ہیں؟ اسرائیل نے کیا نہیں کھائی ہیں؟ میں آپ کو مثال دوں کہ اسرائیل نے جب اسرائیل کے خلاف طوفان الاقصی آپریشن حماس نے کیا تھا، اور حماس نے وہ اسرائیلی جنرلز برگیڈیئر وغیرہ گرفتار کیے تھے، تو 1.5 سال تک اسرائیل جو ہے اسی غزہ کے اندر جو ہے وہ اپنے قیدیوں کو پتہ نہیں چلا سکا کہ کہاں پہ. کیا یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا اسرائیل؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت امپورٹنٹ اس کے اوپر پوائنٹ آ گیا.